وہ یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول، تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بھائی تو گھر بھی تو اپنا دیکھنا، سود کی چیزوں سے تیرا گھر بھرا ہوا ہے، سارا دن تیرے گھر میں ٹیلی ویژن پہ بے حیائی چلتی ہے، تیرے گھر میں آئے پھر نہیں، ضرورت ہے بدلنے کی، ضرورت ہے بدلنے کی، بدلیں حضرت خود کو، وہ جو ہمارے اسلاف کا رنگ ہے نا وہ رنگ غالب ہے۔ فرمایا یہ شیطان کون ہے؟ شیطان کا نام نہیں سنا، فرمایا میں نے رحمان کا ہی سنا، شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے، میں نے قبلہ پڑھا ایک دن رات کو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیفیات ہیں حضرت، ان کی راتیں ہماری طرح تو نہیں تھیں، ہماری راتیں تو یہ ہیں 1:30 بجے تک ہم نے جاگنا ہے، جب جاگنے کا وقت ہے ہم نے سو جانا، ان کی راتیں تو ایسی تھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اسی آیت کو میاں محمد بخش صاحب نے آپ فرمایا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجڑ دی پئی ستے آن جگاوے۔ یہ راتیں ہماری طرح نہیں تھی حضرت، ان کی راتیں بڑی پاک تھی، ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں نا گناہ کے لیے حضرت، رات آئے سارے سو جائیں ہیں پھر فون نکالیں گے اور کسی سے بات کر لیں گے، نہیں حضرت، ان کی راتیں کسی سے بات کرنے کے لیے نہیں تھی، ان کی راتیں تو مصلی پہ گزرا کرتی تھی حضرت۔ ہاں، اور یاد رکھو آج بھی کو طالب آئے وہ توفیق دے دیں گے حضرت، کیوں نہیں؟ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ، ظاہر علماء کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے، تو محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی خود ہی فرماتے ہیں، میں نے کہا بس گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک لونڈی خریدی بازار سے، تو کہتے جب اس کو گھر لایا نا تو میں نے اس کو سارے کمرے دکھائے، میں نے کہا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اب تو بتا کون سا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں وہ کمرہ جس میں گھر کا ٹوٹا سامان فالتو، جس کو کباڑ خانہ بھی ہم کہتے ہیں، آپ فرماتے اس نے وہ پسند کر لیا، تو کہتے میں نے اسے کہا اتنے اتنے سونے کمرے ہیں، یہ تو نے کون سا کمرہ پسند کر لیا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہا کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں، کمرے تو رب کی یاد سے سونے ہوتے ہیں، کمرے تو رب، ہاں حدیث ہے حضرت، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ پہاڑ جس پہ کوئی اللہ کا ذاکر گزرتا ہے نا، پہاڑ دوسرا پہاڑ مبارک دیتا ہے، بھائی مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے بھائی، وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ کوئی بیٹھ کے یا کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوسرا ٹکڑا اسے مبارک دیتا ہے، وہ مبارک ہو بھائی تجھ پہ اللہ کا ذکر ہوا ہے، تو پھر ذکر کرنے والے کی کیا شان ہوگی ہے؟ وہ آپ فرماتے حیران میں ہوا کہ لونڈی ہو کے بات اس نے بہت باریک کی ہے، لیکن آپ فرماتے میں نے کہا چلو کسی سے سنی ہوگی اس نے، آپ فرماتے بس کام سے کام، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ایک رات نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، تو میں اٹھ کے اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو کیا سنتا ہوں کہ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو کوئی درد نہ ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی پین نہ ہو اس کو، اب ظاہر ہے عورت ذات تھی، رات کا وقت تھا، فرماتے میں نے مناسب نہیں سمجھا کمرہ کھولنا، اب فرماتے میں نے تھوڑی سی نا وہ جو کھڑکی تھی نا اس کو کھول کے دیکھا، دیکھو تو صحیح کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، وہ درد سے نہیں رو رہی، وہ قرآن پڑھتے ہوئے رو رہی ہے، کیا حضرت جی لطف ہوگا صبح قرآن پڑھنے کا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کیا حضرت جی مزہ ہوگا سردی ہے، سارے ہی ستے دن الرحمن یاسین، ہائے 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 ہائے، لیکن کار اڑ کتنے ادھر اون نہیں، ادھر اون نہیں، مانگو دعا یا اللہ توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں۔ اور یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سارے میرے سر کا تاج ہیں، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، ان کی نہیں کر رہا، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے بڑی، یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے حضرت جی، ہاں یہ دوڑ نہیں ٹھیک۔ مولانا روم نے اس کو حکایت کیا مثنوی شریف میں،
فرماتے کوئی بزرگ تھے تو نماز عصر کی ادائیگی کے لیے بچہ ایک بیٹھا نا رو رہا تھا. اور یاد رکھنا حضرت جی بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا, بزرگ بندہ عمل سے بنتا ہے. ہاں یہاں عمر والے بزرگ تو بہت زیادہ ہیں, عمل والے بڑے تھوڑے تھوڑے ہیں. اور بزرگوں کا عمل کیا ہوتا ہے, وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر. میں پیچھے بھی جائیں تقریب میں وہاں بھی اپنے اسپیشل نمازیوں کا ترلا ڈال کے ہوں, وہ خدا دا واسطہ اپنی سختیاں کٹاؤ, مسیتیں آن دے لوگ. یہ مسجد کسی کو لاٹ نہیں ہوئی, آنے دو حضرت جی, ان بچوں کو لاؤ مسجدوں میں, اپنی اپنی سختی کم کرو. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ٹھیک ہے. وہ روک کے بچے کو پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے, تو اس وقت کا جو بھی رائج الوقت سکہ تھا اس نے کہا جی وہ میرے پاس اتنے ایک تھا تو وہ گم گیا, میں اس لیے رو رہا. انہوں نے کہا اتنی سی بات ہے. انہوں نے جیب سے نکال کے سکہ دیا, خوش ہے, خوش ہے. نماز عصر با جماعت پڑھی, پڑھ کے پھر نکلے تو دیکھا پھر رو رہا ہے. پوچھا اب کیوں رو رہا ہے, تو کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو 2 ہونے تھے. کہا اچھا اچھا یہ لے 2 کر دی, اب خوش ہے, خوش. مغرب کی ادائیگی کے لیے پھر آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ دے دیتے انہوں نے. فرمایا ٹھیک ہے, 3 بھی کر دی, اب خوش ہے, ٹھیک. پھر چلے گئے, مغرب پڑھی, پھر واپس آئے, پھر رو رہا تھا. پوچھا اب کیوں رو رہا ہے, جی وہ دے دیتے 4 میں سے. مولانا روم وہاں لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ کہنے لگے محبوب نے سچی کہا ہے, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ دوڑ کسے ختم ہونی ہے حضرت جی؟ لاکھ کمالو کے تو کروڑ کو دل کرے گا, کروڑ کمالو کے تو 2 کروڑ روپے کر گے. نہیں حضرت, باج فقیراں کسے نہ مارے ظالم چور اندر داؤ, انہوں نے مارا. یہ دوڑ نہیں ٹھیک حضرت. دعا یہ کرو اللہ ہمیں اس دوڑ میں لگا دے. آج میں نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے, آج میں نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنے نذرانے پیش کیے ہیں, آج میں نے کتنا اپنے اللہ کو یاد کیا. یہ دوڑ نہیں تھی. اب فرماتے ہیں اب کیفیت یہ تھی محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. اب فرماتے ہیں میں اس بات پہ رو رہا تھا, وہ لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود سویا ہوا ہے. اب فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا تھا. فرماتے ہیں جب وہ صبح کا وقت آیا, مناجات کا وقت, ایوہ السائل, ہے کو مانگنے والا, ہے کو توبہ کرنے والا, ہے کو مغفرت کا طالب ہے. اب فرماتے پھر اس نے مناجات شروع کی اور دعا کیا کرتی ہے, اے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے, یحبہم و یحبونہ, ٹھیک ہے, مضمون موجود ہے. لیکن پتہ نہیں محمد حسین بغدادی علیہ الرحمہ نے کس بات سے دلیل پکڑی. آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوں اور میں نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, لیکن اپنی دعا کو بدل. ہاں وہ بے نیاز ہے, اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں, اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں. بے نیاز ہے وہ, اس کو کیا کہ تجھ سے محبت کرے, بلکہ اس طرح اس کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو مجھے تجھ سے ہے. آئے آئے پکی تو وہ بھی تھی نا حضرت. علم کا ایک ذریعہ کتابیں ہیں, علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے. حضرت علماء بیٹھے ہیں. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول میں عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا تقوی اختیار کر تو عالم بن جائے گا. وہ پھر علم اندر سے پھوٹتا ہے حضرت جی, اندر سے سوتے پھوٹتے ہیں, وہ اندر سے نکلتا ہے. جسے صوفیاء نے علم لدنی کہا ہے, وہ پھر اندر سے سوتے پھوٹتے ہیں. وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے, اے محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں, لیکن بعد میں بھی پکی ہوں, اب بھی اسی طرح کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی اس کو کہا پھر دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین یہ دلیل نہیں ہے, محبت ہے تو جگہ رکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ رکھنا ہے, یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ تعویذ بنا کے دینے ہے. یہ تو ہے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے, جو ایسے نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھے جنت جاوے. قرآن نہ چھوڑو بچے, جتنے بچے بیٹھے پتر اس فیس بک کی جہاں چھوڑ دو,
کچھ بھی نہیں ہونا یار. میں کہتا ہوں 2 کروڑ لائف بھی آپ کی تصویر کو مل جائے کیا ہوگا یار؟ کچھ بھی نہیں ہونا. وہم ہی ہے, چائے اندر کا درے. وہ چلے ایک بار پڑھ لے قل هو اللہ احد, ایک بار پڑھ لے اللہ الصمد, ایک بار پڑھ لے لم یلد ولم یولد. اپنا تلفظ ٹھیک کر لے. ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد, غلط پڑھتے ہیں ہم. ولم یقل اللہ کفوا احد, یہ نہیں. کسی سے بیٹھ کے سیکھ لے, ایک بار پوری سورہ اخلاص پڑھ لے, منٹ بھی پورا نہیں لگتا, تجھے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب ملے. وہم ہے حضرت, ہمیں ہر 2 منٹ کے بعد کھول کے اس چاچے کو دیکھتے ہیں. کی بنے ہیں, کیا بننا ہے؟ کچھ بھی نہیں بننا یار, کچھ بھی نہیں بننا. کھول پڑھ سورہ یاسین. محبوب کہہ رہے ہیں جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے, نہ نواز شریف کی لوڑ, نہ شہباز شریف کی لوڑ, نہ عمران خان کی لڑوڑ, اس کے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. وہ کیا تم نے سمجھا قرآن کو یار؟ آج یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہتا خالی, اس کی دینا دان محمد جڑے آپ سوالی کیا ان کی اوقاتیں ہیں حضرت؟ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو سارے, کسی کی لوڑ نہیں پڑے گی. محبوب نے فرمایا سورہ یاسین پڑھ لے صبح, اس دن کے تیرے سارے کام اس کے ذمہ ہیں. کھولو, کیوں نہیں کھول رہے یار؟ فرمایا محمد حسین اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے, میں تجھ سے نہیں ہے, تجھے سلا دی ہے. ہاں مانگو تو صحیح ہے. عطا اسلاف کا جذبے دھروں کر, شریک زمرہ لا یحزنوں کر. وہ شوق ہی نہیں کسی نو یار. صبح مری جان دا سانو شوق, سوئٹزرلینڈ جان دا سانو شوق. کو آئے بھی تو ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی یہ امام یا فعیر, میں آپ کو بتانے لگوں اگر کو آئے تو پھر کتنا کرم ہوتا ہے حضرت جی. ہم کو عام نہیں ہے, ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہے. ہاں وہ اور تھا لن ترانی, یہاں بڑے رنگ ہیں. ہاں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ, انڈیا, ٹھیک ہے جی, کچھ عام شخصیت نہیں ہے. حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں وہ بادشاہ تخت نشین, کہیں کاسا لیے گدا دیکھا ہے. یہ امت کس طرف چل نکلی یار, امت کس طرف چل نکلی. آؤ یار, آج بھی بڑا کرم ہے. آؤ تو صحیح ہے ذرا, آؤ تو صحیح. یہ امام یافعی نے لکھا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ کوئی بزرگ تھے تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نا کو محبت کا معاملہ تھا. تو ایک دن سوال کیا, حضرت آپ نے انبیاء کے ادوار دیکھی ہیں, حضور نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا, صحابہ کا دیکھا, تابعین کا دیکھا, تو کبھی کوئی ایسا بھی ملا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو؟ ہے کیا یہ؟ آئے. تو اس میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں حاضر تھا, حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے. سلام پیش کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ درس حدیث دے رہے ہیں اور سامعین بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے میں بھی بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کونے میں نا ایک نوجوان بیٹھا ہے, اور بیٹھا اس انداز سے ہے کہ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہوا ہے. کہتے میں اٹھا اور جا کر میں نے اس کو ہلایا. میں نے کہا وہاں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ درس حدیث دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. آپ فرماتے سر نہیں اٹھایا, سر گھٹنوں میں رکھا. تو آگے سے وہ کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں, اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. عام تو نہیں ناظرے, حضور کی امت ہے. فرمایا وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں, یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے پھر مجھے بھی غیرت آئی. میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا ہی سچا ہے تو بتا پھر میں کون ہوں. اب فرماتے جب اس نے سر اٹھایا تو دل چاہ اس کے چہرے کی پاکیزگی کے قربان ہو جاؤں. اتنا سونا چہرہ. اب فرماتے وہ مجھے آگے سے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ خضر ہیں. کہتے اسے تو پتا چل گیا میں خضر ہوں, مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا بیٹھا ہے. ہاں ہم تو مائل بکر, کوئی سائل نہیں.
راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہے. ہاں حضرت آؤ تو صحیح حضرت جی, بیٹھو تو صحیح پکے ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. اب انجینئر کو کیا پتا کہ جنید و با یزید کیا ہیں بھائی, کھوتے کو پتا کہ سیب کا مربع کیا ہوتا ہے, وہ تو پٹھے کھانے والی قوم ہے, اس کی جانے بلا سیب کا مربع کیا شے ہے, اس کو کیا پتا حضرت یہ کیا لوگ ہیں. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, او کدی کدی تے کتے کتے او جم دے جنید جنہاں دا نام ہے حضرت. مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی ہے, مائیں روز نہیں جنید جنہ کرتی ہے حضرت, کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی حضرت جنید. ہاں بڑے درد والے لوگ تھے حضرت. میں نے ایک دن پڑھا کہ حضرت جنید اپنی خانقاہ میں تھے, کوئی بندہ آ گیا لکڑا آگے عرض کرتا ہے حضور آپ کا آواز خانقاہ میں اثر کرتا ہے یا باہر بھی؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں تو وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. میں نے کئی بار ان کو منع کیا, آیات مبارکہ بھی سنائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان. ان کو حدیث بھی سنائی ہے, یہ ام الخبائث سے نہیں باز آتے. آپ ان کو جا کے منع کریں. درد والے لوگ, آپ نے امامہ باندھا, اپنے امام سے روح مبارک کو چھپایا, گھوڑا نکال کے نا اس سمت بتایا تھا, آپ چلے گئے. بیٹھے پی رہے تھے تینوں. جب حضرت پہنچے انہوں نے سمجھا کوئی سپاہی آ گیا, وہ اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا نا نسو یار, میں اتنے کلا ہی پینا وا, مجھے پتا لگا تھی اتنے پیندے ہو, میں چلو رل پینے ہیں چل گئے. حضرت بھی اپنی بات میں سچے تھے, کیونکہ حضرت کی مراد وہ شراب نہیں تھی اس کے لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھینچتی ہے, دل جس سے ہو بیگانہ وہ نہیں ہے, مقصود ہے اس میں سے. یہ اکبر الہ آبادی کا کلام ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے. یہ اسی کا شعر ہے جو آپ فرماتے ہیں مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھنچتی ہے. آپ نے فرمایا مراد تھی شراب معرفت, شراب شوق, شراب ذوق, شراب استغراق ہیں. آپ کی مراد وہ تھی. وہ بڑے خوش ہوئے, لے بھی ایک سنگی ود گئے, لیکن کہتے ہیں حضرت آج ذرا معذرت ہے, کل ہی محفل سجے گی. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضرت آپ کو پتا ہے کہ اسلامی شریعت کا نفاذ بڑی مشکل سے ملتی ہے, آج ختم ہو گئی ہے, اب کل آئیں ہم بندوبست کر لیں گے تو کل پھر محفل سجائیں گے. بس حضرت کو موقع مل گیا. آپ نے فرمایا یار وہ اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ خود ہی آ جایا کرے. وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا حضرت ہے. آپ نے فرمایا ہے. حضرت دسو پھر جلدی جلدی, کئی بار پڑے گئے ہیں کوڑے پہ, اس سے بہتر اور کیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا ہے, قریب ہی ہے. ہاں حضرت یہ دجلہ بہ رہا ہے ادھر. فرمایا جاؤ پھر غسل و وضو کر کے آؤ. تینوں گئے جناب, شراب کی لالچ میں واپس آئے. آئے چادر بھی ہے حضرت جنید دی تھلے ہیں. آپ نے بچھائی. فرمایا 2 نفل پڑھو پھر دساں گے. وہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر سبحانک اللہم, پاک ہے اللہ تو, و بحمدک, ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, و تبارک اسمک, تیرا نام بڑا برکت والا ہے, و تعالی جدو, تیری ذات بڑی عالی. کبھی حضرت کبھی بارہ چومی سبحانک اللہ دے ترجمے میں اللہ دی قسمیں کے جانتے دل نہیں کرتا ہے. اتنی حمد ہے ہمارے اللہ کی, لیکن نہیں جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک ساری غلط پڑھتے ہیں. لفظ اللہ پہ بھی کھڑی زبر ہے, با کے ساتھ پھر الف ہے آگے آ کے. کیڑا دکھ روئی ہے یار. وہ انہوں نے پڑھ کے نا تو رکوع میں چلے گئے. رکوع کر کے سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر. سجدے میں پچھوں حضرت جنید بھی سجدے. یا اللہ میرا نہیں کام سی اگو تو جان دے بندے جان. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے حضرت, سختی نہیں محبت ہے. یا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں عرض کیا تھا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, یہ عذاب دیتے تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لکھا ہے سجدے میں جانے سے پہلے تو شرابی تھے, لیکن سر اٹھایا تو تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے. کوئی ایویں نہیں جنید, یہ لکھا ہے سبع سنابل. حضرت کو حکم ہوا کہ مخلوق سے علیحدگی کر لو. 14 سال تک آپ نے ریاضت کی ہے. 14 سال کے بعد حکم ہوا جنید مخلوق کا رخ کرو رحمۃ اللہ تعالی, اور لوگوں کو ہمارا قرب دو. اب تو حضرت جی ہاتھ جوڑ کے اللہ ہمارے آستانوں کو سلامت رکھیں, لیکن اس وقت تو وکھرا ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے آستانوں میں. آستانوں کا کام تو تھا نا, وہ اقبال نے کہا تھا نا, کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں جی اسی تے انج مننا ہے. وہ بھائی انج نہ مان جویں وڈیاں نے منے, تو ہی انج ہی مان.
یہ نہ کھیل کھیلنا یار، اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر، یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے. کیا تجھے حضور غوث اعظم سے بھی زیادہ پیار ہو گیا؟ کیا تجھے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی زیادہ پیار ہو گیا؟ کیا شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی زیادہ پیار ہو گیا تجھے اہل بیت سے؟ تو بھائی اس طرح ایمان جی انہوں نے منیا یار، نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح حضرت. اور میں بزرگ بیٹھی ہیں، خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو. علی باجو کوئی محمد دا ویر بخا سانو کیوں حضور دے ویر مکان لگے ہو یار؟ نہ یہ کلام حضرت علی کو گوارا ہے نہ حضور کو گوارا ہے. کیا حضرت جعفر طیار ویر نہیں ہے؟ کیا عقیل بھی نبی طالب ویر نہیں ہے؟ خدا کا قسم، خدا کا واسطہ یار بات کرو ان بکواسوں کو اپنے سٹیجوں سے. وہ کیوں حضور کی رشتہ داریاں ختم کر رہے ہو؟ اس کے منہ میں خاک میں جس نے یہ کلام لکھا ہے وہ حیا ہی نہیں کوئی بھی. اور نہیں جی جو حضرت، میں کیا حضرت جعفر طالب نے دونوں بازو نہیں کٹوائے؟ حضرت جعفر طیار نے اپنے یار سٹیجوں کا رنگ بدلو یار، خدا کا نام لو. کیا کر رہے ہیں؟ کیا قلب مصطفیٰ میں مدینہ طیبہ میں گزرتی ہوگی جب ہماری سٹیجوں پہ یہ پڑھا جا رہا ہے علی باجو محمد دا کو ویر مخاسانو؟ کیا قلب حضرت مولا علی پہ گزرتی ہوگی؟ انہوں نے بھی ویر مکاشڑے، انہوں نے بھی ویر مکاشڑے. علی باجو کو پیر مخاسانو. میں کہتا ہوں چلو باقیوں کو تو سائڈ پہ رہنے دو. کیا امام حسن نہیں پیر؟ کیا امام حسین نہیں پیر؟ خدا کا نام لو یار، جملے بولنے سے پہلے سوچ تو لو. چلو میں کہتا ہوں پھر ان کو سائڈ پہ رہنے دو. پھر کیا امام باقر نہیں پیر؟ کیا امام جعفر صادق نہیں پیر؟ یار خدا کا نام لو یار، کیا کرنے نکلے ہو تم؟ میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے، تھلے بیٹھ. سانو نہ سنا ہے، سانو وہ سنا جڑی وڈے نے لکھی ہے، سانو نہ سنا ہے، نہ اسی تیری سننی. عجیب تماشا لگا جی. میں آج آپ کو نیا کلام سنانے جا رہا. میں تو نواں نہ سنا، تو من وہی سنا، سب سے اولا والا ہمارا نبی. تو سانو وہی سنا دے، زہ عزت و اطلاع محمد. تو سانو یہی سنا، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. تو اپنا نواں کول ہی رکھ، سانو نہ اپنا نواں دے. تو ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کر. یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا. آج کوئی نواں ہی بندہ اٹھ کے کہہ دے جی وہ بھی سید حضرت ابو بکر سے افضل ہے. نہیں بھائی، حضرت ابو بکر ہی افضل ہے. یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک موقف ہے سب کا. سیدہ کی اپنی شان ہے، صدیق اکبر کی اپنی شان ہے. جی جناب صدیق اکبر ہے، خلیفہ رسول ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی ہر پتے پہ لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں. نعرہ تکبیر، ہاتھ چک کے نعرہ رسالت. صدیق تیری صداقت کو، ہلکی آواز ہے، صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری حیا کو، علی تیری شجاعت کو، معاویہ تمہارے عشق کو، صحابہ تمہاری محبت کو. نعرہ جتنے یہ تھڑے باز ہیں بند کرو حضرت ان کو. اب بات مسلک پہ آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جڑی گولی ساڑی لگی ہے اسی نال ویلا کر کے پھرن دے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نہیں چپ رہنا، بولو اس بات پہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. جڑی گولی ساڑے لی کھان نو تیار، بڑے نے بھی کھادی ہے نا تو اسی بھی کھا لیں گے. تو کہڑی ایڈی گل کہ نہیں. اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا، جو نئی بات ہی ہم نے سنی. جناب صدیق اکبر کیا ہیں یہ تو حضور کو پتہ ہے نا. ہوتے نہیں بھی پتا ہے جنہاں دے یار نہیں ہونا. ادخل الحبیب الی الحبیب، یار نو یار نہ ملا کو کیا پتا یار ابو بکر کیا ہے، الو کے پٹھے نہ ہوں. فرمایا سب کا ادا کیا، ابو بکر کا اللہ کرے گا. فرمایا ابو بکر کیا لے آیا، کیا چھوڑا ہے؟ جو لیا تھا لے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. آئے تو باتیں کرتے ہیں. اور چلو بیگانے تو کریں جو
उनके नसीबों में ये लिखा है, अपनों को क्या हो रहा है यहाँ? ओ भाई ये तुम किस रास्ते पे जा रहे हैं? बर अल्लाह हिदायत दे। एक दुख था जो मेरे अंदर, पर मैंने बयां कर दिया उसको। नहीं है जी, बिल्कुल इस मामले में कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र है हम सूफी हैं, हाँ, लेकिन मैं अब ये मस्जिद में लफ्ज नहीं बोलना चाहता। सूफी जरूर ना, खुसरे नहीं कोई भी भाई जी, इतनी भी नहीं बात। और अल्लाह का शुक्र है ये मैंने हला इस बात को कभी कोई मानी नहीं दिया। चिश्ती, सोरवर्दी, कादरी, अल्लाह का शुक्र है मुझे हजरत जुनैद से इतना प्यारा मैं आपको बता नहीं सकता। हजरत काका में नक्शबंदियां दावा हजरत, मुझे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से इतना प्यारा मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम नक्शबंदी तो जाके पाँव ही सिद्दीक़ अकबर के चूमते हैं हजरत, मुझे नहीं पता इतने इतने बड़े नक्शबंदी क्यों खामोश हैं हजरत। अजीब बात है यार। वही ये कुरान समझाने वाले थे, लेकिन क्या था बता दिया, जब बात हुजूर की आएगी तो भाਵੇਂ बाप भी हो तो सिद्दीक थप्पड़ दे मारेगा उसको। हाँ, इसलिए अपने स्टेजों के रंग बदलो, ऐसे किसी थड़ेबाज को ना बोलने दो। चले बे लगे तू मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे वीर मकान यार, इत्थे ते साडे को वीर मकाया ही कहने तेरी धौन ला खड़ांगे पड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नबी अलैहिस्सलाम दे वीर मकान डे ने, तुसी अल्लाह दे बंदे पैसे सुटन डे सारे होना। नहीं हजरत, बिल्कुल नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की खैर फरमाए, बिल्कुल यहाँ कोई समझौता नहीं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो लिखा है कि हुक्म हुआ कि जुनैद अलहदगी करनी है, मुजाहिदा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। 14 साल लिखा है शेख ने कि हजरत ने मुजाहिदा किया। तो 14 साल के बाद हुक्म हुआ कि ए जुनैद अब मखलूक का रुख करो और हमारा कुर्ब दो इन लोगों को। फिर कमाल किया हजरत जुनैद ने। हजरत अबू बकर वास्ती, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला, फिर बड़े बड़े शहबाज तैयार किए आपने। वो लिखा है कि जब हजरत वापस तशरीफ लाए ना, आए हाय कित्थों ले आई है इन लोग। तो जाहिर है कोई ऊंट पे गुजरा, कोई घोड़े पे गुजरा, लोगों ने देख लिया कि हजरत वापस आ रहे हैं। खबर आग की तरह फैली सारे बगदाद शरीफ में कि हजरत आ रहे हैं। सारा बगदाद उमड़ आया हजरत के इस्तकबाल के लिए, हैं जी। किसी ने फूल पकड़े हैं, किसी ने हार पकड़े हैं, सारे खड़े हैं। अभी हजरत हुदूद शहर से काफी पीछे हैं। आपने लोगों को जब देखा ना इस रंग में, तो खुद को मुखातिब करके फरमाया, जुनैद जे इन्हें हार तेनू पे ते 14 साल के मुजाहिदे नाल जड़ा नफ्स थले कीता तो फिर उठ खलोना है। तकवा था उन लोगों का है। क्या करो अय्याम मादूदा फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। आयत पे अमल किया, जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और खाना शुरू कर दिया। इजाजत थी, मुसाफिर थे आप, और अभी थे भी शहर से काफी बाहर, वक्त भी अभी था। अब हम भी बड़े अजीब लोग हैं, जब मानने पे आते हैं तो खीर ही मानते हैं, लेकिन जब दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर भी अल्लाह अल्लाह हमारी। मखलूक ने कुछ नहीं देखा, हजरत फेंके फूल नीचे और पत्थर उठा लिए और हजरत पे संगबारी शुरू की। मैंने पढ़ा है कि हजरत इस तरह ना बैठ के पत्थर पड़ते रहे और आप अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे, हम चंगा रहे हैं। कितों ले आई है, असी तो पाले एडा संडा। साईं तवक्कुल शाह रहमतुल्लाह तआला एक दिन अर्ज की, या अल्लाह मैनू मेरा नफ्स वखा। आवाज आई, साईं तवक्कुल क्यों देखना चाहता है? रब्बे करीम तां देखना चाहना मैनू पता लगे मेरा दुश्मन किवें दा, ताकि मैं भी अबू फिर उस हिसाब नाल लड़ा। वेखिया कि संडा है बड़ा जिहा, फूंका मारन दे, आंख बेदार हुई, ओए होए ऐना पलिया है। फिर साईं तवक्कुल शाह रहमतुल्लाह तआला ने अखीर कर दी। फिर यही लोग हैं बाज फकीरा किसे न मारे, जालिम चोर अंदर दाऊ। और हजरत जी याद रखियो, जिन्हें मारे हो ही पलवान जी, जिन्हें मारे हो ही पलवान जी। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े, आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना जड़ा घर बैठा उन फड़े। जड़ा घर बै वमा उबर्री नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। फिर तीसरा हजरत जुनैद, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना है, जिन्होंने ढाले हजरत ने पत्थर बरसते रहे। आप खुद को मुखातिब कर जुनैद चंगा रहे हैं। शेख ने लिखा है
آپ پتھر کھا گئے سب کے. وہ ایک بچہ تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت پہ آ کے نا تھوک پھینک دیا. ہاں حضرت جی کدی کر کے تو دیکھو حضرت جی، ہے بڑا اوکھا. لیکن کسی نے کہا تھا نا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا. اب آپ سے وہ تھوک نہیں برداشت ہوا، اب روتے روتے گھر آ گئے. لیکن حضرت پھر وہ بھی تو بڑا کریم ہے نا، وہ لکھا ہے پھر غیب سے صدا آئی جنید نہ رو. اور ان لوگوں کو کیا پتا کہ جنید کا ہماری بارگاہ میں کیا مقام ہے. اگر میں ان لوگوں کو تیرے مقام سے آشنا کر دوں تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ گئے ہیں. اب آگے بھی جنید تھے. عرض کیا رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیں. پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے، جنید پھر اس طرح کرتے ہیں، آج کے بعد تو ہم پہ پردے ڈالا کر، ہم تیرے پہ ڈالیں گے. اللہ اس لیے میں بس اسی پہ شروع ہوا تھا، اسی پہ ہی بس ختم کروں گا. ہم تو مائل کریں کوئی سارے حضرت آؤ لائی. یہ مجھے بڑی پسند ہے حضرت. ہاں اور ہے بھی اسی طرح حضرت. قبلہ منظور احمد شاہ صاحب ساہیوال شریف، ٹھیک ہے، مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام. اور بڑی خوبصورت تصنیف ہے حضرت کی، میرے پاس مجھے بطور تحفہ ملی تھی. اس میں حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بس اسی پہ جو ہے نا ہم معاملہ ختم کرتے ہیں. آپ نے اس میں لکھا ہے آپ کے کو مرید تھے جن کا نام تھا حاجی اسماعیل، ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے، ٹھیک ہے، تو جب حج کر لیا نا تو حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. پھر مدینہ طیبہ گئے. وہ کہتے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، تو کیا ہوا، وہ ہوٹل کے جو کمرہ تھا دروازہ کھلا تھا تو اندر ایک بلی آ گئی. وہ تو پھر بلی تھی نا، جیتی جاگتی چلتی پھرتی ہیں. تو قربان جاؤں ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے. وہ کہتے ہیں محبت کا اظہار کیا، جو تھا وہ پیش کر دیا، اس نے قبول کر لیا. کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی. مختصر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ محبت اتنی بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے. اور حضرت یہ میں اس بات کا خود شاہد ہوں، قبلہ مدینہ پاک کی کوئی چیز مدینہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. میں اس کا خود شاہد ہوں. ہم پہلی بار گئے تو ہم احد شریف سے ایک پتھر اٹھا لائے اور اس سے خوشبو آتی تھی حضرت. گھر میں ہم نے رکھا، بلایا دوستوں کو، محفل کی ہم نے، خوشبو آتی تھی حضرت اس سے. لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ نا خوشبو آنی بند ہو گئی. تو ہمارے سیالکوٹ کے بہت مشہور بزرگ تھے حضور قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی. ہم پتھر ان کی بارگاہ میں لے کے گئے. ہم نے کہا حضور یہ احد شریف کا پتھر ہے. وہ روز کون ہے جس کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. میں حضور جب لے کے آئے تھے تو خوشبو آتی تھی، اب خوشبو آنی بند ہو گئی. آپ نے فرمایا پہلے زندہ تھا، محبوب کے سے جدائی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں نے کہا حضور اب یہ زندہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح رہے گا؟ فرمایا زندگی چاہتی ہو تو مدینہ چھوڑا ہو اس کو. ہم نے پھر ایک مدینے جاتے ہوئے رائی کو کہا بھائی بے ادبی ہو گئی ہے، یہ احد کا حصہ ہے. اور احد کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جانتے ہیں پھر احد چھڑ نہیں جا کے کوئی چیز نہیں رہ سکتی. وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کر لیا، ظاہر ہے وہ پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، سارا کچھ معاملہ ہو گیا. اب لکھا ہے کہ جس دن نکلنا تھا نا تو رات کو نا نصیب جاگ گئے اور خود کو بارگاہ محبوب علیہ السلام میں کھڑا پایا. حضور نبی علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا حاجی جس طرح تو آیا تھا نا اللہ تجھے اسی طرح خیریت سے لے بھی جائے. ہاں بس ایک کام کرنا، ہماری بلی نہ لے کے جانا. رؤوف الرحیم فرمایا ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب اس میں لکھا ہے منظور احمد شاہ صاحب نے کہ وہ جو حاجی تھے نا انہوں نے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی
اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے کس طرح اجازت دوں؟ 4 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ مدینہ چھڈون لگا جائے. چلے ہو اور بلیاں بھی روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں, ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں, لیکن رونا ہی تو چھوڑ دیا ہے ذرا, رونا ہی تو چھوڑ دیا ہے ذرا. ہاں یہ عاجز اکثر پڑھا کرتا ہے جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھا سرگی کر چولی پھر ویکھاں خیر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. رویا کرو رویا کرو حضور نبی علیہ السلام. میں چلو آخری پتہ نہیں ایسی باتیں سنانی چاہیے, لیکن بھائی ہمارا کام تو تربیت کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو علماء کے حالات ہیں, میں اگر یہاں کوئی صاحبزادہ صاحب یا کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے, میں کسی کی بھی ادبی, ہم تو خود پیروں کے ماننے والے ہیں, لیکن دیکھو کیسا ہمارے معاشرے میں ظلم ہے. وہ پیر صاحب ہیں تو آگے ان کے بیٹے ہیں غیر عالم ہیں, غیر حافظ ہیں, قرات بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن کیا ہے جوتیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں, ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں, داڑھی بھی ان کی شریعت کے مطابق پوری. کیا ہے جی پیر صاحب دے منڈے. لیکن یہاں العلماء ورثۃ الانبیاء, وہ پیر صاحب دے منڈے نے حضور دے وارث. آپ کے سامنے ہے سارا. میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میں کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کر رہا, لیکن جو میرے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. صاحبزادہ صاحب کچھ نہیں پتا, ان کو صرف اتنا ہی کہہ دو کہ لفظ فرض کی تعریف کر دیں. فرض ہے کیا, شریعت میں فرض کو کیا کہا جاتا ہے, فقہ میں فرض کی کیا حیثیت ہے, فرض چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے, فرض کا انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے, واجب کیا ہے, فرض میں واجب میں فرق کیا ہے, نہیں پتا. لیکن کیا ہے سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. کیوں؟ پیر صاحب دے منڈے العلماء ورثۃ الانبیاء. جس نے کسی عالم باعمل کی زیارت کی وہ ایسی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسی ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز. جس نے کسی عالم باعمل سے مصافحہ کیا وہ ایسی ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. دیکھ لو آپ کے سامنے بڑے بڑے اوکھے حالات ہوتے ہیں. پھر جو ہے نا بندہ, بس اللہ کرے میرے پاکستان کی فضا بدلے. یہاں دیکھو نا, آج جو فاروق اعظم رضی اللہ نصاب دے دیا, آپ نے فرمایا اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء کی کیا شان ہے, علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا. لیکن آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ہی. میں جو ہے نا کچھ کوئی معاملہ بن گیا بس مجھ پہ, مجھے نا وہ کوئی نکاح تھا اور تھا مہینے کے بالکل اینڈ پہ, مجھے کو تھوڑے پیسے درکار تھے اس نکاح میں شرکت کے لیے. تو اب مہینے کا اینڈ تھا, آپ میں بڑا پریشان, جمعے میں اسی طرح رش ہے, سلام پڑھا جا رہا ہے, میں کھڑا نہ سوچ رہا ہوں یار وہ فلانا بندہ ہے, انہوں جا کے کہنا کہ یار کو تھوڑے پیسے نا میں ادھار دے دے, سیلری آئے گی تو میں دے دیں. پھر کہا نہیں یار ممبر اور مصلی کی عزت کی بات ہے, اس میں سارے علاقے میں ڈنڈورا پیٹنا ہے, اس کو نہیں کہنا. پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر ایک بندے پہ ڈن ہو گیا. تو جی سلام پڑھ دیا, دعا ہو گئی, احباب نے ملنا شروع کر دیا. ایک بندے نے نا حضرت بالکل اس طرح رول کیے ہوئے نا, اس طرح بالکل جتنے وہ رول کر سکتا تھا نا اس نے کیے, اور میرے سلام لیتے لیتے نا میرے ہاتھ میں دیے. تو
میں نے اسے کہا بھائی گل سن میں نہیں لینا کسی کو تے میرے کان چ کہندا اج نہ کرو اج لوڑ ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت کہندا اج نہ کرو اج اللہ کی میں مسجد میں بیٹھی ہوں وہ اتنا دھیان رکھتی ہیں وہ اتنا دھیان رکھتی نہ پہلے دیکھا نہ اس کو کبھی بعد میں دیکھا وہ میں اپنے گھر آ گیا دل میں تھا 100 ہوگا 500 ہوگا 1000 ہوگا تو مجھے تو کچھ زیادہ درکار تھے تو اہم دل میں خیال آیا کھول کے دیکھتے صحیح ہوا ہے کہ یہ اللہ کی قسم جتنے سوچے تھے انہوں نے اتنے بھیجے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہر بتا دے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا او حضرت جی چھڑی ہے درد او اس ایک درد ہو رہی ہے او اس ایک درد ہو رہی وما علینا الا البلاغ المبین